ہیپی مدرس ڈے۔ ماں باپ بہت خاص ہوتے ہیں۔ ماں اور باپ دونوں ہی مل کر ہماری پرورش کرتے ہیں۔ انہیں ان کی زندگی میں وہ پیار، وہ محبت، وہ عزت دیجیے، نہ کہ یہ کہ ان کے گزر جانے کے بعد بڑی بڑی دعوتیں کیجیے اور بہت سارے مولویوں اور پورے محلے کو بلا کر بہت ہی مختلف اقسام کے کھانے کھلائیے۔ اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کو اہمیت دیجیے، ان کے فیصلوں پر ہاں میں سر ہلائیے، ان کی خدمت کیجیے۔ آج مجھے عبدالستار ایدھی مرحوم کا ایک انٹرویو یاد آ گیا۔ آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائیں، کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر آپ کو رونا آیا؟ بس اس سوال کا پوچھنا تھا کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ لگایا اور کہا، تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے، جو تازہ انتقال کیے ہوئے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کی سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ ایدھی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں آتی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں نے غور سے دیکھا۔ میرے رضاکاروں نے بتایا، اس نے کراچی کے ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح سے غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش سے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا جو مجھے ایسے لگا کہ وہ بازو پھیلائے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہی ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی میں خود ہی کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نوم نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا۔ حقیقت ہے، ہم مدرس ڈے مناتے ہیں، فادرس ڈے مناتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ویلنٹائنس ڈے بھی مناتے ہیں، لیکن ہم رشتوں کو ان کی زندگی میں وہ اہمیت، وہ پیار، وہ عزت، وہ وقت نہیں دیتے جو کہ ان کا حق ہوتا ہے۔ آج ہیپی مدرس ڈے ہے، صرف تصویریں یا پیغامات مت لگائیے، اپنی والدہ کے پاس جائیے،
بیٹھیے، ان سے ان کے دل کی باتیں کیجیے، انہیں خوش کیجیے، ان سے پوچھیے کہ وہ کیا چاہتی ہیں، ان کی دعائیں لیجیے۔ بہت شکریہ۔